بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں کوئی ادھار کا معاملہ کرو ایک وقت مقررہ تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا عدل و انصاف کے ساتھ لکھ دے۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ، لکھنے والا انکار نہ کرے، أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اس چیز سے کہ وہ لکھے جو کچھ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، بس اس کو چاہیے کہ وہ ایسا لکھ دیا کرے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور یہ لکھوا کر دینا اس کی ذمہ داری ہے جس کے اوپر آج حق ہو رہا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، وہ بھی ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی ذرہ برابر کمی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر وہ ایسا کوئی کمزور عقل والا یا کمزور بدن والا یا جیسا بھی کوئی بندہ ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ، وہ لکھوانے کی ہمت نہیں رکھتا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا کوئی ایسا ولی وارث جو بھی ہو وہ عدل و انصاف کے ساتھ اس کی تحریر کروا دے۔ یہ سورۃ بقرہ جس میں یہ 36ویں رکوع سے مالی معاملات اور یہ اعمال بندے کو تعلیم کیے جا رہے ہیں۔ حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہ خرچ کیا ہوا اس دن کام آئے گا جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اور کسی بھی قسم کی سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور یہ خرچ کرنا بندہ آج اللہ تعالیٰ کو جمع کروا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر بندے کو واپس عطا فرمائیں گے، اور اس کی برکت اور بھی ہوگی۔ اللہ دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں کو ظاہر فرمائے گا۔ پھر اس کی شرائط بھی بتائی گئیں اور دیگر مسائل بھی بتائے گئے۔ آج پاک مال لگاتے ہوئے تمہیں رکاوٹ بھی آئے گی، لیکن رکاوٹوں کو دور کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مال لگانا ہے۔
اللہ کے دین پر اور ایسے حضرات پر اللہ رب العزت کا مال دیا ہوا لگاتے رہو، رات میں دن میں خلوص سے، خفیہ بھی اعلانیہ بھی۔ اللہ کی رضا مقصود ہو، دکھلاوا یا نمائش نہ ہو۔ پھر سود سے بھی منع کیا گیا، سودی کاروبار سے بندہ پوری طرح کوشش کرے، اس نے معاشرے کو برباد کیا ہے، خراب کیا ہے، اور ملک سارے کا نظام برباد ہوتا ہے۔ سودی کاروبار والا بندہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمن۔ اب اس کے لیے وعظ و نصیحت بھی کیا گیا اور قانون بھی بیان کیا گیا، پھر مقروض بندے کو مہلت دینے کا سبق بھی پڑھایا گیا۔ یہ سب اسلامی تعلیمات ہے۔ اب صدقہ خیرات کر دینا، معاف کر دینا، یہ اور زیادہ فضیلت کی چیز بتائی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں سے بھی ایمان والے حضرات کو اسی قسم کے معاشرتی مسائل جو معاملات کے اوپر مبنی ہے، اب ان کو آپس میں معاملات جو کرنے ہوتے ہیں، اب اس میں اختلافات آتے ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا امتحان بھی آسان طریقہ سے چلایا کرو۔ معاملات دنیا میں ایسے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے بارے میں ادھار کے مسئلے کو آج بیان کیا ہے کہ بندہ چیز آج وصول کر رہا ہے لیکن قیمت دینے کا وعدہ کر رہا ہے کہ فلاں مہینے میں یا فلاں تاریخ کو ایسے میں یہ واپس لوٹاؤں گا۔ اسی طرح یا کوئی قرضہ لے لیا، اب وہ بھی ادھاری کا معاملہ ہوتا ہے، اب قرضہ دینے کا وقت مقرر کر لینا چاہیے۔ اب اس کے لیے فقہائے کرام اور ایسے حضرات اہل علم وہ کہتے ہیں مدت متعین ہو، تاریخ مقرر ہونی چاہیے۔ ایسے بندہ کہہ دیتا ہے مطلق، اب اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ فلاں موسم میں ہو جائے گا، فلاں فصلوں میں ہو جائے گا اور ایسے ہو جائے گا۔ نہیں، اس کے لیے تاریخ کا مقرر کرنا مسلمان کے لیے انتہائی یعنی آسان طریقہ ہے، اور اس کو اپنائے گا تو سب کے لیے آسانی رہے گی۔ مقررہ وقت پر دینے کا بندے کا پورا ارادہ ہو، نیت ہو اور واپس کرنے کا پروگرام ہو، پھر اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ تو یہاں تو قواعد بتائے گئے کہ اگر ایسا کوئی ادھار کا معاملہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے کیا ہے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اصل میں تو تحریر کرنے کا حکم دیا گیا، زبانی کلامی بات طے ہو جاتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بندہ بھول بھی جاتا ہے اور کوئی ایسی کمی بیشی ہو سکتی ہے جو اختلاف اور جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے۔ اب اس چیز سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم فرمایا۔ آج تو لکھنے لکھانے کا عام ایک نظام ہے، اب پہلے زمانے میں لکھنے کا نظام بہت تھوڑا تھا، چند بندے ہی لکھتے تھے، اب ان سے لکھوانا پڑتا تھا، اس لیے اب اسی قسم کی ہدایات دی گئی۔ بہرحال پھر بھی اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا آج بھی اس کے اوپر عمل ہوگا تو سلامتی رہے گی، بندہ مشکلات سے بچے گا۔ ادھار کے معاملے کو لکھ لیا جائے، اتنا واپس کرنا ہے، اتنا دیا ہے اور ایسے اتنے عرصے کے بعد اس کو دینا ہے، اب اس کو لکھا جائے۔ اب لکھنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں کہ تمہارے درمیان جو صحیح لکھنے والا بندہ ہے، عدل و انصاف والا، غلط تحریر نہ کرے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جملے غلط لکھ لیے جاتے ہیں، اب اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ لکھنے والا جس سے لکھوایا جا رہا ہے، عام بندے آج کل لکھتے ہیں، خود لکھ لیتے ہیں، تو بہرحال لکھنے والا کوئی اگر مقرر کیا ہے، اب اس کو بھی چاہیے کہ عدل و انصاف سے صحیح تحریر کرے کہ اتنا اس نے دیا، اس نے فلاں وقت میں اتنا ہی واپس لینا ہے۔ اب ایسے اب اس کو تحریر میں لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب لکھنے والا انکار بھی نہ کرے کہ اللہ نے اس کو لکھنے کی صلاحیت دی ہے۔ آج بھی اس چیز کی ضرورت اپنی جگہ موجود ہے کہ لکھنے والا ہر بندہ تحریر کا مضمون وہ نہیں بنا سکتا،
تو وہ مضمون خاص طور پر اس قسم کی باتوں کا بنا لیتے ہیں، فلاں معاہدہ طے پایا ہے، اب اس کو ایسے لکھا جائے، یا چھپے چھپائے ایسے قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، اداروں سے متعلق ہوتے ہیں اور ادار کے معاملات کے متعلق ہوتے ہیں، اور اس قسم کے اداروں سے لینے دینے والے معاملات کو بھی اب لکھنے والا صحیح تحریر کو لکھے، انکار نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنے کی طاقت اور صلاحیت دی ہے تو وہ بھی ان کو لکھ کر دے دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لکھوانا کس کا حق ہے؟ جس نے قرضہ لیا ہے، اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ لکھوا کر اس کو تحریر بنا کر اس کو دے۔ اب اس کی ذمہ داری بھی آتی ہے، اب تھوڑے بہت اخراجات بھی آئیں گے، تو وہ لینے والا جس نے ادھار کا مال لیا ہے وہ اپنا ذمہ لے لے اور لکھوا کر صحیح تحریر وہ لکھوائے گا تو اس کا بیان ایک زیادہ حیثیت رکھے گا کہ اس نے واپس دینا ہے اور اس نے اتنا لیا ہے، اس نے آج اقرار کیا، تحریر کروائی، واپس دینے کا وعدہ تحریر کروایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہ الحق، اب اسی کے اوپر آتا ہے حق، جس کے اوپر ہے تحریر کروانے کا حق بھی اسی کا ہے۔ قرضہ جس نے واپس کرنا ہے اب اسی کا حق بنتا ہے وہ تحریر کروائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، وہ بھی ایسا نہ گڑبڑ نہ کرے کہ معاملات کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خرابی اور پیچیدگی کو رکھ دے، معاملہ بگڑ نہ جائے، اب ایسی خرابیوں کا باعث نہ بنے۔ اب جس کے اوپر ہے قرض وہ یعنی پوری سچائی، پوری دیانتداری، خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے تحریر کروائے، اور تحریر کروا کر پورا جملہ لکھوائے، ولا یبخس منہ شیئا، اس میں ذرا برابر کمی نہ کرے، پورا اتنا میں نے لیا ہے، اتنا میں نے دینا ہے اور فلاں تاریخ تک دینا ہے، اور ایسا میں نے فلاں سودا طے کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج کی قیمت کوئی چیز ایسی خرید لی ہے اور کل اس کی قیمت کم ہو جائے اور یہ کہے کہ آج تو کم وصول کرنی ہے، یا زیادہ ہو گئی تو زیادہ والا وہ کہے زیادہ، ایسا معاملہ نہ ہو، پورا سچائی دیانتداری سے لکھا جائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اب اس نے لیا ہے لیکن اس کو زیادہ سمجھ نہیں، لکھنے لکھانے کی، ایسی تحریر بنانے کی سمجھ نہیں، اور یا کمزور ہے، بوڑھا ہے، زیادہ عمر کا بندہ ہے، اب اس کو بھی بیچارے کو پورا شاید سمجھ نہ آئے معاملہ، تو ایسے ہو کہ وہ ایسی اگر صلاحیت نہیں رکھتا کہ ایسا کوئی جملہ لکھوا دے تو اس کے ساتھ دوسرے ولی وارث، کوئی اس کی اولاد، کوئی بھائی، کوئی دوسرے رشتہ دار، ایسے وہ آگے آئیں اور ایسے معاملے کو اچھے طریقہ سے انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تحریر کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس آیت کے پہلے حصے میں تحریر کرنے کا حکم دیا۔ اب اس سے متعلق مزید جو باتیں وہ اسی بڑی آیت ہے، اسی بڑی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی باتوں کو بھی بیان فرمایا۔ اب ان معاملات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرما دیا تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو اور کوئی جھگڑا فساد نہ ہو، کسی کے اوپر الزام نہ آئے اور کسی کے اوپر ایسی بات نہ آئے، مسلمان آپس کے معاملات کو بڑے اچھے طریقہ سے چلائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایات دی ہے، اور مالی معاملات میں، معاشرت کے دیگر مسائل میں بندہ کسی جگہ بھی اپنی ایسی مرضی کرے گا، نقصان بھی ہو سکتا ہے اور بندے کا ایسا معاملہ بھی چل سکتا ہے، لیکن ادھار کے معاملے میں چیز کا ادھار ہے یا نقدی ایسا مال کوئی دیا ہے، ایسا روپیہ پیسہ دیا، اب اس کو تحریر میں لانا یہ بندے کے لیے ذرا امن اور سلامتی کا راستہ ہے، بچنے کا راستہ ہے، فساد سے بندہ بچے گا اور معاملات اچھے طریقہ سے ان کو حل کرنے کا ایک اچھا راستہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب ہمیشہ بندہ اس کے اوپر عمل کرے۔ کسی جگہ ایسا معیوب تو سمجھا بھی جاتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے بے اعتباری ہو گئی، کوئی کہتا ہے فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، پتہ نہیں کتنی باتیں جو بھی کسی کے دماغ میں آتی ہیں وہ باتیں چلاتے ہیں، لیکن ان باتوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بندہ تحریر کرے، اللہ کا حکم پورا کرے،
اس میں بہت زیادہ سلامتی انسان کے لیے رہے گی، جھگڑوں فساد سے بچے گا اور معاملات کو آسان طریقہ سے، ویسے بھی نیت اچھی ہو، خوف خدا ہو، دل میں تقوی پرہیزگاری ہو، عدل و انصاف ہو، بندے کے اندر ایسی غصب کرنے کا، مال دبانے کا پروگرام نہ ہو، اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں۔ یہ آیت جو کہ بہت بڑی ہے، اب اس کے پہلے حصے کو مختصر وقت میں بیان کیا، اگلا حصہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کتاب پر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔